صاحب کو کمانڈر کراچی، یہاں بیٹھے ہوئے سول اور ملٹری آفیشلز، ممبرز آف دا ڈپلومیٹک کور، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر لیڈرشپ، سول سوسائٹی سے، میڈیا سے آئے ہوئے دوست، آپ سب کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج جو حکومت سندھ کا یہ ایونٹ ہے ٹو سیلیبریٹ دی فرسٹ اینیورسری آف مارکہ حق، اس میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، اس کو منانے کے لیے اور یاد کرنے کے لیے کہ آج سے 1 سال پہلے جب بھارت نے میلی آنکھ سے ہمارے ملک کی طرف دیکھا تھا تو کس طریقے سے ہمارا پورا ملک، ہماری مسلح افواج، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ، ہماری میڈیا، ہمارے نوجوان، ہر ایک شخص متحد ہو کے کھڑا ہوا اور کچھ ہی گھنٹوں میں کہوں گا کہ بھارت کو پتہ چل گیا کہ اس کی اصلی حیثیت کیا ہے۔ I want to thank the diplomatic corps for coming here today and the support that we had from the diplomatic corps during this aggression of India in the last year. I really want to acknowledge that too. I know you were all concerned about the security of the region, of the security of the world. And you joining us here today is extreme an honor for us. 1 سال پہلے شروعات ہوئی تھی 22 اپریل کو، ایک فالس فلیگ آپریشن بھارت نے کیا اور اس کا الزام پاکستان پہ ڈالا، اور ہم نے، جیسے ابھی آپ نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو سنا تھا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم ایک امن پسند ملک ہیں، اور ہم نے بھارت سے کہا کہ ہمیں ایویڈنس دیں، اگر کسی بھی طریقے سے پاکستان ملوث ہے ہم ذمہ دار ہیں۔ ان کا اپنا پلان کچھ اور تھا، جیسے کہا گیا کہ وہ سمجھے کہ پاکستان شاید بہت ہی کمزور ملک بن چکا ہے، پاکستان کو ہم نے آئسولیٹ کیا ہوا ہے دنیا سے۔ انہوں نے یہ بہانہ کر کے اور کوئی ثبوت تو پیش نہیں کیا، لیکن مئی کے پہلے ہفتے میں انہوں نے وہ ملٹری اگریشن شروع کی۔ بارڈرز کے بعد انہوں نے جب اپنی ایئر فورس کا استعمال کیا تو وہ دن سب کو یاد ہے کہ ہمارے ایئر مین، انہوں نے مزہ چکھایا ہے، جو ان کی پرائیڈ تھی وہ رافیل، جس کے بعد وتھ آل ڈیو کرٹسی ٹو دا فرینچ، انہوں نے بھی سوچنا شروع کیا کہ بھائی جہاز تو بہت اچھا ہو سکتا ہے لیکن اس کو چلانے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور 2 رافیل گرائے، اور کتنے جہاز گرائے ہمیں پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو جہاز ہماری ایئر فورس تو گرا رہی تھی، لیکن ہمارے لوگ، ان کے جو انہوں نے ڈرونز پھینکے تھے وہ ہمارے دیہاتوں میں لوگ گرا رہے تھے، اور کچھ ہی گھنٹوں میں انہیں پتہ چل گیا کہ اس ملک، جو پورا ملک متحد ہے، اس سے لڑنا ممکن نہیں ہے۔ اور پھر جب 10 تاریخ کو صبح فجر کے وقت انہوں نے دوبارہ اگریشن ایک کی، تو میرا خیال ہے 2 یا 3 گھنٹے تھے، مجھے یاد ہے وہ دن، چیئرمین صاحب آپ آئی ڈونٹ نو اف یو ریممبر دس اور ناٹ، صبح فجر پہ شروع ہوا تھا، 6 بجے میں نے یہ اٹھا تھا اور مجھے پتہ چلا، اٹھایا گیا تھا، اسپوک ود دی کارپس کمانڈر ایٹ دیٹ ٹائم، کیا ہو رہا ہے، آپ سے میری اراؤنڈ 11:30 یا 12 بجے کے قریب بات ہوئی تھی، اور اس وقت شاید آپ کو پتہ تھا، اس لیے کہ آپ کا ایک میسج آیا تھا مجھے کہ دس ول اینڈ سون،
I don't remember the exact message, but وہ کہا گیا تھا because کچھ گھنٹوں میں بھارت مقابلہ نہیں کر سکا، اور یہ کامیابی ہماری آرمڈ فورسز کی تھی، ہمارے لوگوں کی تھی، جنہوں نے ہر لیول پہ، جیسے ابھی کہا گیا، بچے سے لے کے بوڑھے تک، ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، ہماری مین سٹریم میڈیا، جنہوں نے وہ حرکت نہیں کی جو بھارت کی میڈیا کر رہی تھی، جو ابھی شرجیل نے بتایا۔ شرجیل یہ بتانا بھول گیا کہ جب اس نے کہا آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے کہا میں بھارت کے چینل دیکھتا نہیں ہوں، لیکن اس کے بعد مجھے یاد ہے، بیکاز زیادہ ڈر یہ تھا کہ انہوں نے یہ پروپیگنڈا اڑایا تھا کہ ہم نے کراچی پورٹ ہٹ کر دی ہے، تو میں نے کمانڈر نیوی کراچی جو ہیں قومکار، ان کو فون کیا تو انہوں نے مجھے جواب دیا تھا کہ نہیں، ایسی دور دور تک کوئی بات نہیں ہے، ان کی ایک ایک موومنٹ ہم نوٹ کر رہے ہیں، اگر تھوڑی سی بھی اگریشن ہوئی وی ول ڈسٹروائے دیم۔ اور یہی ہوا، چاہے ہماری بری فوج ہو، ہوائی فوج ہو یا بحری فوج ہو، ان تینوں کی طاقت کے سامنے بھارت پوری طرح پسپا ہوا۔ یہ کہانی 22 اپریل سے نہیں شروع ہوتی، ہمارا بھارت کے ساتھ کانفلکٹ 1947 سے ہے، لیکن پاکستان کی دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے، ابھی ذکر ہوا تھا، شرجیل نے کیا، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی، جب وہ اس وقت پہلے انہوں نے حکومت سنبھالی تھی دسمبر 1971 میں، اس کے پہلے مہینے میں، بلکہ ڈیٹ بھی یاد ہے، 10 جنوری 1972، اب وہ کافی باتیں نکلی ہوئی ہیں باہر، انہوں نے ملتان میں ایک میٹنگ کی جس میں انہوں نے پاکستان کے سائنٹسٹ کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ مجھے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی اور حل نہیں ہے، اس جو جنگ کا شوقین ملک ہے ہمارے بارڈر پہ، اس کو منہ دینے کے لیے۔ اور یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا 10 جنوری 1972 کی وہ میٹنگ تھی جس نے ہمیں ایٹمی طاقت بنایا، جس کی وجہ سے ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہوا، اور سکسیسو گورنمنٹس نے اس پروگرام کو آگے بڑھایا، اس پہ کسی نے کمپرومائز نہیں کیا۔ اس کے بعد ایٹمی طاقت تو بن گئے تھے، لیکن اس کو ڈیلیوری کے لیے جو میزائل پروگرام تھا وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے شروع کیا، اور اس کی ریسنٹلی جو ہمارے چائنیز جہازوں نے، اس لیے کہ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے JF-17 اور J-10C، انہوں نے ہمارے ایئر فورس کے پائلٹس نے انہی کے ذریعے رافیل گرائے تھے، ان کی پروکیورمنٹ بھی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کے پہلے دور میں شروع ہوئی تھی۔ تو ہماری لیڈرشپ، چاہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ہوں، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہوں، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری ہوں، انہوں نے پاکستان کے دفاع کو ہمیشہ سب سے آگے رکھا ہے، اور اس وقت بھی آپ نے بھی دیکھا ہے، وہ سب نے ایکسپیرینس کیا تھا، جب بھارت نے کیا اس وقت، بلکہ اس سے بھی پہلے جب بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان کے کم عمر ترین فارن منسٹر بنے، تو لوگ کہتے تھے کہ وہاں ایک پتہ نہیں ہے بڑا پڑھا لکھا بھارت کا، کہاں پہ بلاول صاحب اس کے سامنے بات کر سکیں گے۔ لیکن آپ سب نے دیکھا کہیں اور نہیں، ہوم گراؤنڈ پہ جا کے ڈپلومیٹکلی جس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کو ڈپلومیٹکلی شکست دی، اور پھر جب مارکا ہیک کا ہوا اس وقت میڈیا کو، انٹرنیشنل میڈیا کو
جس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری نے اپنی طرف مائل کیا، پاکستان کا پوائنٹ آف ویو دیا اور پاکستان کا پوائنٹ آف ویو سرخرو ہوا. تو یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، صدر آصف علی زرداری، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، پاکستان کے دفاع کے معاملے پہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور خاص طور پہ اس وقت جب چیف آف ڈیفنس فورسز، چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر لیڈ کر رہے ہیں جس طریقے سے، اور وہ ہم نے ابھی بھی دیکھا ہے کہ یہ کوئی سوچ سکتا تھا آج سے 1 سال پہلے کہ گلف میں ایک جنگ ہوگی، اسرائیل اور امریکہ حملہ کرے گا ایران پہ، اور اس کے بعد سیز فائر پاکستان کرائے گا. خود یقین نہیں ہوتا کہ یہ ہم ہیں. اور ایک جگہ پہ اسلام آباد میں ٹیبل پہ لا کے ایران کی سینئر لیڈرشپ اور امریکہ کی سینئر لیڈرشپ کو بٹھانا، یہ بھی ایک مارکے سے کم نہیں. تو اور یہ ساری وجہ تھی جو مارکہ حق میں ہماری آرم فورسز نے، ہمارے لوگوں نے، ہماری قوم نے دنیا کو منوایا کہ پاکستان وہ جگہ ہے جس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. اگنور کیا بلکہ اٹ ول بی دا سینٹرل پلیس فار ایوری سلیوشن آف کانفلکٹس ان دا ورلڈ انشاءاللہ تعالی. تو ایک بار پھر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے آج ہمیں ان سیلیبریشنز میں جوائن کیا. انشاءاللہ یہ سیلیبریشنز چلتی رہیں گی اور 10 تاریخ کو جو ایکچول مارکہ حق کا ڈے ڈکلیئرڈ ہے اس کو ہم بہت بہتر طریقے سے پورے ملک میں منائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان نے جو دنیا میں اپنا لوہا منوایا ہے، اپنی حیثیت بنوائی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ اور پاکستان مضبوط ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان اس دنیا میں امن لانے کے لیے، چاہے وہ ایران میں ہو، چاہے جو اسرائیل کی بربریت غزہ میں اور فلسطین میں ہو، مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستان ان سب کانفلکٹس کو ختم کرنے کے لیے اپنا کلیدی کردار ادا کرے گا. اور اس دنیا میں، اس لیے کہ جیسے ہم نے کہا ایک ہم امن پسند ملک ہیں، ہم اس دنیا میں امن لانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ سب ادھر آئے. پاکستان زندہ باد. بہت بہت شکریہ چیف منسٹر صاحب. اور یقیناً جس طرح کے بطور مسلمان ہمارا ایمان ہے، وہ تو عز و منتشاء و تو ذل و منتشاء، یہ شان، یہ قدر جو پوری دنیا میں آج میرے وطن کو نصیب ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو کہ ہم ہمیشہ اس عزت و وقار میں،